जो एक जद्दोजहद स्टार्ट किया और जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म से किया, आज उसी पार्टी ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। और उसके बाद मैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अदी फरयाल तालपुर साहिबा का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप का, हमारे कोलिशन पार्टनर्स PMLN बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इस ऑगस्ट हाउस में बैठे हुए जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अवामी नेशनल पार्टी का, जिनकी सेंट्रल लीडरशिप ने शायद फैसला किया था कि वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ एतमाद का वोट दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ जो अपोजिशन जमातें हैं, नेशनल पार्टी है और साथ जमीयत उलमा इस्लाम है, उन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जो बलूचिस्तान असम्बली के कायदे अवान के नॉमिनेशन पेपर्स थे, मैं समझता हूँ कि वो फिल नहीं किए हैं और अनअपोज जो आए हैं, ये एक अच्छी रवायत की इब्तदा है। और ऐसे टाइम पे कि जब पूरे पाकिस्तान में सियासी ट्रबुलेंस है, ऐसे में बलूचिस्तान से एक कंसेंसस का मैसेज देना आप सब लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इसके बाद जनाब स्पीकर, आज मैं जिस जमात की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहा हूँ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मेरा बड़ा मुख्तसर उनके साथ रफाकत का 2008 के इलेक्शंस में रहा। मैं उनकी पार्टी का कैंडिडेट था और मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्गों की तो जब से पॉलिटिक्स स्टार्ट की उनके साथ रफाकत रही। आज उनकी कमी बड़ी शिद्दत से न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे पाकिस्तान को महसूस हो रही है। आज पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है, उस क्राइसिस से अगर कोई पाकिस्तान को बचा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूट्स पाकिस्तान के कोने कोने में मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालेंगे और वो जो मफाहमत की सियासत है उसको प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मफाहमत की सियासत जो है वो उसकी ज़रूरत बन गई है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात थी जिन्होंने पाकिस्तान का आइन दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया और पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेकर और फिर रिसेंटली जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने अपने मुख्तसर से टेन्योर में पाकिस्तान की जो इज़्ज़त बनाई है वो यकीनन काबिल तहसीन है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत करेगी, गरीबों की खिदमत करेगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी इंटरनेशनल। जनाब स्पीकर, इस ऑगस्ट हाउस के मेंबर्स ने बहुत सारे मसाइल की तरफ निशानदेही की। कोई दो राय नहीं इसमें कि बलूचिस्तान इस टाइम सीरियस चैलेंजेस का सामना कर रहा है। उसमें 3 बड़े चैलेंजेस हैं। मैं समझता हूं कि सबसे पहला चैलेंज और सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का है, दूसरा चैलेंज टेररिज्म का है और तीसरा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का है। मैं मुख्तसरन वक्त की कमी के हिसाब से सिर्फ इन 3 चैलेंजेस पे अपने फेलो सिटीजन्स को, जो बलूचिस्तान के अवाम हैं, उनको गोशगुजार करना चाहता हूं कि किस रोड मैप के तहत, एक प्लान के तहत हम इन तीनों चैलेंजेस को निपटेंगे। सबसे पहला चैलेंज गवर्नेंस का है। जनाब स्पीकर, गवर्नेंस का चैलेंज हम इस हॉल में बैठे हुए लोगों ने एड्रेस करना है, इस ऑगस्ट हाउस के हर एक मेंबर ने, उसके बाद हमारी बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। कब तक हम और लोगों को मोरद इल्जाम ठहराएंगे? हमने इस गवर्नेंस के चैलेंज को न सिर्फ एक्सेप्ट करना है बल्कि इसको ठीक करना है। अब गवर्नेंस के चैलेंज में कौन से बड़े चैलेंजेस हैं? उसमें एजुकेशन सिस्टम का चैलेंज है। हम नए जामियात बनाए जा रहे हैं, हम नए कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, हम नए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। वो स्कूल्स क्या हैं? क्या हमारे बैठक का काम देंगे? हमने गोस्ट स्कूल्स, गोस्ट टीचर्स, हमने जिस तरह बख्त काकड़ साहब ने कहा और 1-2 मेंबर्स ने कहा, एजुकेशन सेक्टर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला अब ये नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह ताला इस सूबे के गरीब आवाम को, जो उनके बच्चे सर्दियों में ठठरते हैं, गर्मियों में झुलसते हैं, उनके बच्चों को स्कूल भेजेंगे,
ان سکولوں کو ٹھیک کریں گے, پورا ایک روڈ میپ دیں گے بلوچستان کے لوگوں کو کہ ہم ان سکولز کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے اور کس طریقے سے ان کو فنکشنل کریں گے. اس کے بعد پھر ہائر ایجوکیشنز پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, انفراسٹرکچر موجود ہے, پور انفراسٹرکچر ہے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹرز کے ہاسپٹلز ہیں, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے ہاسپٹلز ہیں. مجھ سے پہلے جن رفقا نے اس پہ کام کیا ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, اچھے کام کو کنٹینیو کریں گے اور نئے جدید طریقوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ہیلتھ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ایٹ لیسٹ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں اس طرح کے ہاسپٹلز ہونے چاہیے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہیلتھ ریولوشن لے کر آیا. انشاءاللہ اس کو ہم بلوچستان میں مل کے لے کر آنے کی کوشش کریں گے اور لے کر آئیں گے. اس کے بعد جو ہماری یوتھ ہے, جناب اسپیکر, یہ یوتھ جو ہے وہ بے روزگاری کے عالم میں اپنی ڈگریاں لے کر در بدر پھر رہا ہے اور اس کا جو فرسٹریشن ہے, جو فرسٹریشن لیول ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے اپنے یوتھ کو نہ صرف سکل کی طرف لے کے جانا ہے, ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز بنانے ہیں, جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ ہم بلوچستان کے یوتھ کو دنیا میں ایکسپورٹ کر سکیں. اور یہ جب یوتھ دنیا میں جا کے ایکسپورٹ ہوگی, پاکستان بھر میں آج ہماری یوتھ جو جا رہی ہے باہر کی دنیا میں, وہاں پر سب سے کم تعداد بلوچستان کے لوگوں کی ہے. ہم انشور کریں گے کہ ہم اپنی ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروو کریں گے اور ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری یوتھ ہے جس میں بڑا پوٹینشیل ہے, اس یوتھ کو ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ کریں گے دنیا کے مختلف ممالک میں, تاکہ نہ وہ صرف ہمارے لیے عزت کا باعث بنے بلکہ اپنے جو ان کے چولہے ہیں, جو پیچھے فیملیز ہیں, ان کو بھی لک آفٹر کر سکے اور پاکستان کی اکانومی میں بھی ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکے. جناب اسپیکر, آپ کو پتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تمام تر ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے. کب تک ہم کشکول لیے پھریں گے؟ بلوچستان میں کون سا معدنی وسائل ہے جو موجود نہیں؟ بلوچستان کی یوتھ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, صرف نہیں ہے تو روڈ میپ نہیں ہے. ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے تاکہ بلوچستان خود مختار ہو جائے, بلوچستان اکنامکلی اسٹرینتھن ہو جائے. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی جو سٹرینتھ ہے, جو اکنامک سٹرینتھ ہے, اس سے بلوچستان کی سرزمین سے ڈرائیو ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈرائیو ہوگا. بلوچستان اپنی پیروں پہ کھڑے ہوں گے, بلوچستان کے لوگوں میں خوشحالی آئے گی اور ہم اس کے لیے دن رات محنت کریں گے. ہم ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے, ایفرٹ کریں گے, ساری ٹیم ایفرٹ کرے گی, نئی ٹیم آئے گی, یہی دوست آئیں گے. پوٹینشیل ہے اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا, جہاں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پر ہمارے پاس 3 ایکس چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس باقی سینئر لوگ بیٹھے ہیں, جونیئر بیٹھے ہیں. ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے اس گورنر کے کرائسس کو, گورننس کی کرائسس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, محنت کریں گے. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے جناب اسپیکر, بددیانتی اور بدنیتی نہیں ہو سکتی ہے. جناب اسپیکر, اس کے بعد جو اگلا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. کلائمیٹ چینج جس میں, جہاں دنیا میں جو کلائمیٹ چینج پاکستان جس کی وجہ سے ہٹ ہو رہا ہے, وہاں پاکستان کا کردار کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح بلوچستان جب ہٹ ہو رہا ہے تو بلوچستان کا کوئی کردار نہیں ہے اس کلائمیٹ چینج میں. تو لہٰذا آج جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا, گوادر کا, خاران کا, جہاں جہاں پر یہ فلڈنگ ہوئی ہے, اربن فلڈنگ ہوئی ہے, میں مولانا صاحب آپ پہلی فرصت میں آج یا کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ گوادر کی گلیوں میں ہوں گے اور وہاں سے ڈی واٹرنگ کریں گے اور تب واپس آئیں گے. آخری چیلنج جناب اسپیکر, ہم سب کو پتا ہے کہ ٹیررزم کا ہے. جب وائلنس ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں, تو ریاست کے پاس رسپونڈ کرنے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, 2 ہی ٹول ہوتے ہیں. ایک ٹول ہے ڈائلاگ کا اور ایک ٹول ہے ڈیٹرنس کا. بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ہم پروموٹ کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ڈائلاگ پہ یقین رکھتی ہے. ہم ڈائلاگ کریں گے, بار بار کریں گے اور بار بار یہ میسج دیں گے. اور آج اس پلیٹ فارم سے بھی ان نوجوانوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو آج پہاڑوں پر ہیں, جنہوں نے وائلنس کا راستہ اپنایا ہے, وہ وائلنس کا راستہ ترک کریں اور واپس آئیں, اور واپس آ کر مین سٹریم کا حصہ ہوں, پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہوں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان کے لیے جو رائٹس کی جدوجہد ہے, ہم سب مل کر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں.
ہم سب ان کے دست بازو بنیں گے، وہ آئیں اور یہاں پر آ کر مین سٹریم کا حصہ بنیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں اس سے پہلے بھی ایک پلیٹ فارم دیا تھا، پھر پرامن بلوچستان کے نام سے ڈاکٹر مالک صاحب کی گورنمنٹ میں ایک پالیسی دی تھی۔ ہم اس پالیسی کو ریوائیو کریں گے، ہم ان لوگوں کو بار بار دعوت دیں گے کہ وہ واپس آئیں، مین سٹریم کا حصہ ہوں، واپس آئیں اور اپنے ایک اچھے شہری بن کے پاکستان کی ترقی میں، بلوچستان کی ترقی میں، بلوچ کی ترقی میں ایک کردار ادا کریں اور آ کے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں جو بھی سٹرگل کرنی ہے وہ سٹرگل کریں۔ جناب اسپیکر، بلوچستان کو جب رائٹس ملے ہیں، چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا اور بلوچستان کو پروونس کا سٹیٹس ملنا تھا، چاہے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں صوبائی خود مختاری ملنی تھی، یہ ہمیشہ پارلیمنٹ سے ملی ہے، اور آج کے بعد بھی اگر کچھ ملنا ہے تو اس پارلیمنٹ سے ملنا ہے، اس آگسٹ ہاؤس سے ملنا ہے، اس آگسٹ ہاؤس کی سٹرگل سے ملنا ہے۔ بندوق سے جو ہے وہ وائلنس تو ہوتا ہے، قتل و غارت تو ہو سکتی ہے، لیکن بندوق کے زور پہ کوئی کسی کو رائٹس نہیں دے سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن اس کے باوجود کوئی اگر وائلنس کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو قانون کی بالادستی، ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا کانسٹیٹیوشن نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، معصوم لوگوں کی پروٹیکشن کر سکیں، معصوم لوگوں کی قتل و غارت کو روک سکیں، ہم اپنے انفراسٹرکچر کو تباہ ہونے سے روک سکیں، ہم اپنے جو آرٹریز ہیں، ہماری جو ہائی ویز ہیں، نیشنل ہائی ویز ہیں، جو بلوچستان کو سارے پاکستان کے ساتھ ملاتی ہیں، ان کی پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم نے نبھانا ہے، اس ذمہ داری سے ہم مبرا نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کی ذمہ داری بلوچستان کے لوگوں نے ہم کو دی ہے، اس نمائندہ ہال نے ہم کو دی ہے، تو کیا ہم اس ذمہ داری سے مبرا ہو جائیں؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ جہاں جہاں وائلنس ہوگا، ہم اس وائلنس کے لیے بار بار ایک پلیٹ فارم کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم بنائیں گے، ہم موقع فراہم کریں گے ان لوگوں کے لیے جو وائلنس کا راستہ جنہوں نے اپنایا ہے، لیکن ریٹ آف دا اسٹیٹ یا قانون کی بحالی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس آگسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی آنریبل ممبرز ہیں، ایوری ون آف دیم از لائک بردرز اینڈ سسٹرز ٹو می۔ یہ صرف میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور ان کی عزت، احترام اور تکریم میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اس بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے، کوئی باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کرے گا۔ اگر نوکریاں آج بک رہی تھیں، اگر نوکریاں آج بکیں گی یا کل بکیں گی تو ذمہ دار لاہور میں بیٹھا کوئی شخص نہیں ہے، ذمہ دار میں ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں اس آگسٹ ہاؤس کو کہ آج کے بعد بلوچستان میں کوئی نوکری بکے گی نہیں۔ ہم ان نوجوانوں کو میرٹ پہ نوکریاں دیں گے، جو نوکری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پہ ملے گی۔ یہ جو بکنے کا سلسلہ تھا، یہ آج کے بعد سے وہ لوگ سن لیں جنہوں نے یہ نوکریاں بیچی ہیں، آج کے بعد اس گھنونے دھندے میں نہ شامل ہوں۔ اگر اس دھندے میں شامل ہوں گے تو یہ آگسٹ ہاؤس ہر ممبر ان کا گریبان پکڑے گا، حکومت ان کا گریبان پکڑے گی، قانون ان کا گریبان پکڑے گی۔ ہم کسی کو میرٹ کی پامالی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جناب اسپیکر، وقت کی کمی کے باعث آخر میں ایک بار پھر اپوزیشن کے دوست، مثبت اپوزیشن کو ہم ویلکم کریں گے۔ ہم ہمیشہ ہی ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اپوزیشن اور ٹیری بنچز کو ساتھ لے کے چلیں۔ بلوچستان اب متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کی سیاست کا کہ جس طرح کی سیاست میں ادب، تہذیب اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پالیسی پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کا احترام، جو ہماری روایات ہے، ایک دوسرے کا ادب، اس کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ میں ٹریری بینچ سے بھی گزارش کرتا رہوں گا اور اپوزیشن کے بینچ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ یہ روایتوں کا امین صوبہ ہے، یہ اسمبلی روایتوں کا امین اسمبلی ہے۔ ہم اپنی روایتوں کو کبھی نہیں بھولیں گے، کسی صورت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے۔ جناب اسپیکر، آخر میں ایک بار پھر میں بلوچستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میں دن رات محنت کروں گا، میری ٹیم دن رات محنت کرے گی، اور ہم 16 سے 18 گھنٹے کام پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم 16 سے 18 گھنٹے کام کریں گے، اور آپ ہمیں صرف کوئٹہ میں نہیں دیکھیں گے، بلوچستان کے دور دراز گاؤں میں دیکھیں گے، بلوچستان کے دور دراز ضلعوں میں دیکھیں گے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دیکھیں گے، اور ہر اس
दर्दमंद बलूचिस्तानी के पास हमें पाएंगे, जो हमारी हम्बल कैपेसिटी होगी हम उसका इशू रिजॉल्व करने के लिए उसकी दहलीज पे इंशाल्लाह ताला जाएंगे। और ये नुमाइंदा ऑगस्ट हाउस जितने मेंबर्स ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हुए हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम इस गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। इस गवर्नेंस की वजह से हमारे लिए बायस बदनामी है। अब 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे पास कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है कि हम किसी और को बुर्द इल्जाम ठहराएं कि हमारे मसाइल वफाक के साथ, जनाब स्पीकर, वफाक के साथ हमारे मसाइल जरूर हैं, लेकिन हम वो हेल्दी डिबेट के जरिए उस मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। हम एक मजबूत इकाई बनेंगे इस वफाक पाकिस्तान की, मजबूत इकाई बन के वफाक के साथ हमारे बिजली के मसाइल हैं। आपको पता है कि बलूचिस्तान जो है वो एग्री इकोनॉमिक, ज़्यादातर उसकी जो है इकोनॉमिक्स जो है वो सारी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, और वो बिजली के बगैर नामुमकिन है। जब हमें बिजली नहीं मिलेगी, 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलेगी, तो क्या करेगा हमारा ज़मींदार? हमने ये इश्यूज़ उठाने हैं। गैस के इश्यूज़, आज सुबह मैं नवाब साहब के साथ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आज इस माइनस टेम्परेचर में अगर हमारे बलूचिस्तान से गैस निकलेगी और हमारा चूल्हा जो है वो गैस के बगैर होगा, हमारा हीटर गैस के बगैर होगा, हम अप्रोप्रिएट फोरम्स पे बलूचिस्तान की वॉइस बनेंगे, बलूचिस्तान के हकूक की वॉइस बनेंगे। और मरकजी हुकूमत के साथ इस गुजारिश के साथ कि ये जो हमारे मरकजी हुकूमत के साथ जितने भी मसाइल हैं, उन मसाइल को इंशाल्लाह ताला प्रायोरिटी के बेसिस पे हल करेंगे। उसमें कच्ची कैनाल का रिपेयर है, हमारा इरिगेशन सिस्टम है, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, सो एंड सो ऑन। इंशाल्लाह ताला तमाम लोग जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे आप हमेशा अपने साथ पाएंगे। और आपसे ये गुजारिश है कि इस बलूचिस्तान की तकदीर बदलने में साथ दें। हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिए भुट्टो।